بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 29 اگست سال 2020 اور دن ہے جناب آج ہفتے کا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک دو چیزیں بتائی تھیں، اسی کا یہ تسلسل ہے ویڈیو۔ یعنی چائنا نے امریکہ کو باقاعدہ طور پہ ایک دھمکی دی، اور وہ دھمکی یہ تھی کہ ہم تیسری جنگ عظیم کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے ساؤتھ چائنا سی میں 2 میزائل داغے، اور ان 2 میزائل داغنے کا واضح پیغام یہ تھا امریکہ کو کہ جناب ہم کسی تھریٹ میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم اس کا جواب بھی دیں گے اور ہم کسی بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، جس سے کہ یہ اب خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں اپنی ایک تو پوزیشن بہت کافی عرصے سے مستحکم کر رہا ہے، اور وہاں پہ اس نے کچھ ڈپلائمنٹ کی ہیں۔ ڈپلائمنٹ بھی اس میں بھی جو ویپنز ہیں، جو ہتھیار ہیں، اس میں ہتھیار جو ہیں جوہری نوعیت کے ہیں، اور یہ جوہری نوعیت کے ہتھیار جو ہیں وہ خطرناک ہیں، اور اس کا واضح جو میسج ہے وہ جاتا ہے جناب کہ وہ تیاری کر رہا ہے ایک جوہری لڑائی کی۔ یہ مختلف امریکن ایجنسیز بھی یہ رپورٹ دے چکی ہیں، اور کچھ اور غیر ملکی ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے طور پہ یہ رپورٹ دے چکی ہیں۔ اور اس کی یہ رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے کہ یہ جو چیز ہے چائنا ساؤتھ چائنا سی میں اپنے ٹیریٹوریل رائٹس کے لیے اور اپنی جغرافیائی سلامتی کے لیے، جغرافیائی حدود کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے وہ یہ کام کچھ عرصے سے کر رہا ہے۔ اور اس نے اب تک کیا 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 ہے، اس نے اپنی ایک تو ساؤتھ چائنا سی میں فوجی پریزنس جو ہے وہ زیادہ بڑھائی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پورے ریجن میں، اور وہ یہ گزشتہ چند سالوں سے یہ کام تواتر سے کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے ایک اور جو اصل کام ہے جن کلاس یہ جیسے چائنیز میں اس کو ین کلاس کہیں گے، ین کلاس بیلسٹک میزائل ہیں جی، سب میرین جن کلاس بیلسٹک میزائل سب میرین، یہ اس نے وہاں پہ فرسٹ ٹائم ڈپلوائے کی ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ کچھ عرصہ پہلے، اور پھر اس نے جو یہ جو ہیں 12JL2 نیوکلیر میزائل اس کو کہتے ہیں جناب، یہ بھی اس نے وہاں پہ ڈپلائی کر دی ہے۔ اور اس کا یہ اور بہترین اس کو جو کہتے ہیں جناب اسٹیٹ آف دا آرٹ بیس کہا جاتا ہے، جو کہ چائنا اس وقت ساؤتھ چائنا سی میں آپریٹ کر رہا ہے، اور یہ سنیا بیس ہے جناب، اور یہ ہے ہینن آئز لینڈز سدرن موسٹ ٹپ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی علاقہ ہے، اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ کل جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے، جو چائنا نے میزائل داغی۔ اس سے پہلے امریکن جو جہاز تھے U2، انہوں نے جاسوسی کی نیت سے جو چین کا علاقہ ہے، جو کہ چین کا کلیم تھا کہ وہ چائنا کا علاقہ ہے، اور امریکہ کہتا ہے کہ یہ نو فلائی زون ہے اور ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، لیکن چائنا بدستور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ علاقہ انہی کا ہے، اور اسی میں یہ اسپائز جہاز جاسوس جہاز جو تھے امریکہ کے وہ آئے تھے، اور انہوں نے حرکت کی، جس کے جواب میں 2 میزائل جو ہیں وہ چائنا نے داغے، اور وہ ایک میسج تھا۔ اب یہ جو کچھ بھی ساؤتھ چائنا سی میں چائنا اپنا جوہری ہتھیار وہاں پہ لگا رہا ہے، اور وہ اس کے بارے میں جو بھی تنقید ہو رہی ہے، لیکن جو چائنا کے وزیر دفاع ہیں جناب، وہ ان تمام ملٹری اکوپمنٹ ڈپلائمنٹس کو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جائز بھی ہے اور قانونی بھی ہے،
اور اس لیے وہ اپنے ایریا میں اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اور ٹیریٹوریل سوورنٹی کو یقینی بنانے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے تمام جو الزامات اعتراضات جو ہیں وہ مسترد کر دیے. اب ایک اور خبر میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں آج میں دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ خود اسیس کر سکیں کہ جناب یہ آخر ماجرا کیا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے جی وہ مکمل طور پہ بھرپور طور پہ تیاری کر رہا ہے اور وہ کسی قسم کی بلیک میلنگ میں بھی نہیں آ رہا اور دھمکیوں میں بھی نہیں آ رہا. اب جو کل اس نے میزائل داغے وہ بہت ہی خطرناک میزائل تھے اور وہ ایک تو تھا DF-26B کیٹیگری کا اور ایک تھا DF-21D. یہ دو انہوں نے انہی علاقوں میں داغے جہاں پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جہاں چائنا نے اپنے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر بیس کہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے اور وہاں پہ ہر چیز انہوں نے اپنی جدید ترین ہتھیار ڈپلائی کیے ہوئے ہیں، تو وہاں سے یہ داغے گئے ہیں. اور 26 جو DF-26 جناب یہ جو ہے ڈیول کیپیبل میزائل ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی جو رینج ہے وہ 4000 کلومیٹر ہے، 4000 کلومیٹر اور مائلز میں 2485. اور اسی طریقے سے جو دوسرا تھا DF-21D یہ جو تھا اس کی رینج بھی 18000 کلومیٹر ہے جناب، اور یہ انتہائی ایڈوانسڈ سیریز کا میزائل جو ہے یہ گردانا جاتا ہے اور یہ اینٹی کیا کہنا چاہیے یہ بیلسٹک میزائل ہے اور یہ جہاز کو تباہ کر سکتا ہے، بحری جہاز کو بھی تباہ کر سکتا ہے. یہ اس نوعیت کا ہے جو کہ کل کیے گئے. اب اس کے بعد یہ نہیں ہوا بلکہ ایک اور واقعہ بھی اس کے ساتھ ہی ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے جناب کہ ایک جہاز جو تھا چینی لبریشن آرمی نے PLA نے جناب جمعرات کو یعنی کہ کل ایک اور جو جہاز بحری جہاز تھا، یہ بحیرہ چین یعنی کہ بحیرہ چین ساؤتھ چائنا سی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ آ گیا تھا اور جزیرہ تھا زائشہ اس کے پانیوں میں آیا تھا، جس کو پھر دھکیلا گیا اور PLA نے اس کو وہاں سے نکالا اور ساتھ ہی انہوں نے نہ صرف نکال بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا. تو یہ چیزیں آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور اس لیے جو بیجنگ جو ہے وہ کافی متحرک ہوا ہے اور وہ نہ صرف متحرک ہوا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو PLA ہے وہ بحیرہ جنوبی چین میں اپنی خود مختاری کے تحفظ میں مضبوط اپنی قابلیت بھی رکھتی ہے اور نہ صرف قابلیت رکھتی ہے بلکہ پورا جو ایک اپنی فضائی سمندری حدود ہے اس کی نہ صرف فضائی نگرانی کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اس کے اندر جو بھی آئے گا اس کو بھرپور جواب دینے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ کو خبردار کر رہے ہیں جناب اور چائنیز، اور انہوں نے کہا جی امریکہ اس طرح کی اشتعال انگیز کارروائیوں کو روکنے، سمندری اور فضائی فوجی کارروائیوں کا سختی سے ان کو قابو کرنے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں اور چائنا یہ بھول جائے کہ امریکہ یہ بھول جائے کہ اس کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا، چائنا یہ بھی کہہ رہا ہے، ایک واضح میسج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب امریکی جنگی بحری جہاز کے لیے PLA کے مشق زون کے قریب سفر کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، جس میں ممکنہ طور پہ انہوں نے کہا ممکنہ طور پہ ہمارے جو
جو جہاز تباہ کرنے والے میزائل ہیں وہ جو ہیں اگر ایک دفعہ نکل گئے اور ہم شک کی بنیاد پہ بھی کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ سب کچھ اس وقت چل رہا ہے اور وزارت دفاع اس میں میدان میں آ چکی ہے چائنا کی, اور انہوں نے بھی یہ ایک سٹیٹمنٹ باقاعدہ طور پہ جاری کیا ہے. اب ایک اور چیز جی, دوسری جانب ایک طرف تو امریکہ ہے اور دوسری طرف امریکہ نے اب اسرائیل کو بھی گرین سگنل دیا ہے, اور وہ گرین سگنل یہ دیا ہے کہ جناب اسرائیل سے واکس 2 یہ ہے جناب فضائی نگرانی کے لیے جاسوس طیارہ ہے. ایئر سرویلنس سسٹم اس میں ہوتا ہے, ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے, جو کہ فضا میں رہ کے نگرانی کرتا ہے دشمن ملک کی. تو یہ ایک کافی عرصے سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا, اسرائیل سے خریدنے تھے اور چائنا بھی خریدنا چاہ رہا تھا, لیکن چائنا کو اسرائیل کو منع کر دیا امریکہ نے کہ جناب چائنا کو یہ نہیں دینا. اب جب ضرورت پڑی ہے تو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا, اب یہ واکس طیارے جو ہیں یہ دیے جا رہے ہیں انڈیا کو, اور یہ 2 طیارے انہوں نے کہا جی یہ سسٹم دے دیا جائے واک سسٹم, اور اس سے فضا سے نگرانی ہو سکے گی. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ 3 واکس جو ہیں پاکستان کی نگرانی کے لیے پہلے ہی انڈیا کے پاس موجود ہیں, اور یہ راولپنڈی اسلام آباد ان کا کلیم ہے کہ جناب یہ ہماری نظر میں ہیں. اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ساتھ ہی یہ بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ جناب یہ اسرائیل ان کو دے بھی دے, واکس جو ہیں 2 مزید بھی دے دے, تو اس سے پاکستان کی جو صلاحیت ہے, یہ بظاہر تو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ چائنا کے لیے لیے جا رہے ہیں, اور چائنا کیونکہ رافیل جو ہیں ان کو لیا گیا, اور اب رافیل کے بعد بھی انڈیا کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ چائنا کو چیلنج کرے یا چائنا کو کوئی ٹف ٹائم دے. اب ایک اور نریندر مودی سرکار نے یہ کام کیا ہے کہ جناب چلیں اس طرح کرتے ہیں, رافیل کو تو ابھی تیار ہونے میں سال لگے گا اور سوجھ بوجھ آئے گی, تو ہمیں اب اواکس کی بھی ضرورت ہے, اور اواکس جو ہیں وہ بھی خریدنا ضروری ہے. اب انہوں نے ہنگامی طور پہ اس کی اجازت دے دی ہے, منظوری دے دی ہے, اور اب یہ اسرائیل سے آئیں گے. لیکن وہ اب اس کی جو 3 اواکس ہیں, اب اس پہ جو پہلے سے ہیں اس پہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ جناب جب بالا کوٹ ہوا تھا تو اس وقت یہ ان کے جو جہاز ہیں جن کا کلیم ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد ہماری نظر میں ہے, اس وقت یہ کہاں تھے, اور اس وقت کیوں نہیں ان کو استعمال میں اس سسٹم کو نے فائدہ دیا انڈیا کو. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ صرف اسلحہ ہی نہیں چاہیے, کیونکہ بالا کوٹ جب ہم نے کیا, بالا کوٹ کے بعد جب ہم نے اس کا جواب دیا تو ہمارے پاس جو جدید ترین سسٹم موجود ہے اس میں ہم نے انڈیا کا سارا سسٹم جیم کر دیا تھا, اور سسٹم جیم کرنے کے بعد پاکستان نے ان کے 2 جہاز گرائے, اور ان کا ایک اپنا ہیلی کاپٹر انہوں نے خود گرا دیا تھا کہ ان کو خود نہیں پتہ تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ اس وقت جناب چل رہی ہے رسہ کشی, لڑائی, اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. لیکن چائنا جو ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کافی اگریسو ہے اور اگریشن والا موڈ ہے, اور یہ نیا چائنا ہے, اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن فی الوقت یہی ہے کہ اس وقت جو جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ چائنا اب ہر طرح کی لڑائی کے لیے تیاری کر رہا ہے, اور خاص طور پہ اپنی سمندری جو حدود ہے اس پہ وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ سی پیک سے تنازع شروع ہوا تھا اور اب یہ آگے آگے پھیلتا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں جناب مزید کیا خبریں ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.